اللہ تبارک تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں. یہ تمام مخلوقات اللہ نے جس کو جس کام پر لگایا وہ اپنا اپنا فریضہ، وہ اپنی اپنی ڈیوٹی برابر ادا کر رہے ہیں. سورج کو جس کام کے لیے لگایا آج تک اس نے اس میں کوئی غفلت نہیں کی. وہ اپنا سینہ جلا کر گرمی اور روشنی برابر دے رہا ہے. ہوائیں برابر اپنے رخ پر چل رہی ہیں. ستارے برابر اپنی اپنی منزل پر رواں دواں ہیں. سمندر پورے آب و تاب کے ساتھ اپنے جوش و خروش کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں. اگر ہم کائنات میں اللہ کی مخلوقات میں غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی وسیع عریض اور چوڑی جو دنیا بنائی، کائنات بنائی، اور یہ کس کام کے لیے ہیں؟ یہ تمام کے تمام کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ سورج کس کی خدمت کرتا ہے؟ چاند کس کی خدمت کرتا ہے؟ زمین کس کی خدمت کر رہی ہے؟ آسمان کے فرشتے کس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں؟ یہ درخت، یہ چرند، یہ پرند آخر ہیں یہ کیوں؟ یہ کس لیے پیدا کیے گئے؟ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری دنیا کو، ساری مخلوقات کو انسان کا خادم بنایا. سورج بھی انسان کی خدمت کرتا ہے، زمین بھی، چرند بھی، پرند بھی، درندے بھی، سمندر کی مچھلیاں بھی، پہاڑ بھی، یہ سب کے سب انسان کے نفع کے لیے ہیں. اور ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے لیے بھی انسان نہیں بنایا گیا. اس کا پتہ ایسے چلتا ہے کہ انسان رہے نہ رہے سورج کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ سورج کو انسان کی ضرورت نہیں، انسان کو سورج کی ضرورت ہے، اور سورج انسان کا خادم ہے. پیغمبر آئے اور دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے. صحابہ آئے اور دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے. اولیاء اللہ آئے، ائمہ آئے، تابعین آئے، بڑے بڑے بہادر آئے، پہلوان آئے. نہ ان کے آنے سے سورج میں کوئی فرق پڑا، چاند میں کوئی فرق پڑا، نہ زمین میں کوئی فرق پڑا، نہ آسمان میں کوئی فرق پڑا، نہ ان کے جانے سے ان کی روشنی کم ہو گئی. ہاں، اگر سورج اپنا کام کرنا چھوڑ دے، بادل پانی دینا چھوڑ دے، زمین سبزہ اگانا چھوڑ دے، پانی اپنی تاثیر کو ختم کر دے، آگ اپنی تاثیر کو، حرارت کو ختم کر دے، انسان کی زندگی کے اندر ایک زلزلہ، ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے. آگ سے کھانا نہیں پکے گا، پیٹرول سے گاڑیاں نہیں چلیں گی، انسان کی زندگی درہم برہم ہو کر رہ جائے گی. یہ اس بات کا ثبوت ہے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی چیزوں کو انسان کا خادم بنایا. پھل ہے انسان کھاتا ہے، جانور ہے ذبح کر کر انسان کھاتا ہے، موذی جانور ہے، گھر میں تکلیف دینے والے جانور ہیں. اگر ان سے انسان کو تکلیف ہونے والی ہے، انسان چھپکلی کو مارتا ہے یا انسان کیڑے مکوڑوں کو مارتا ہے، مچھر کو مارتا ہے، اللہ کی مخلوق کو ایک اور مخلوق انسان مارنے کا کیا حق رکھتا ہے؟ جیسے ہمیں اللہ نے پیدا کیا، کھٹمل کو بھی اللہ نے پیدا کیا، مچھر کو بھی اللہ نے پیدا کیا، جھنگر کو بھی اللہ نے پیدا کیا، چھپکلی کو بھی اللہ نے پیدا کیا. کیوں مارتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے تمام مخلوقات کو انسان کا خادم بنایا. اور اگر یہ انسان کو تکلیف دیں، شام کو مار دو، کوئی نہ دنیا میں پکڑ نہ آخرت میں پکڑ. بچھو ڈنک مارنے آیا، مار دو، نہ دنیا میں پکڑ نہ آخرت میں پکڑ. ہزاروں ہزاروں مچھروں کو بتی جلا کر بھگا دو، مار دو، مکھیوں کو مار دو،
اللہ کی مخلوقات کو مارنے کا ہمیں کس نے پاور دیا؟ ہمیں کس نے اختیار دیا؟ اللہ ہی نے دیا، اس لیے کہ تم اونچے ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہ دے، سب تمہیں آرام پہنچائیں۔ گائے کو پالو، دودھ لو، بیل کو پالو، ہل جوتو، اور جب دودھ دینے کے لائق نہ رہے اور ہل جوتنے کے لائق نہ رہے، چلاؤ چوری، بسم اللہ اللہ اکبر، مزیدار کباب کھاؤ، یہ تمہارے لیے پیدا کیے گئے۔ یہ شیر، یہ درندے نہیں جا سکتے جنگل میں، لے آؤ، ان کو پنجروں میں بند کرو، ان کو غذا دو، ان کو آرام دو، جب چاہے ان کا دیدار کرو، جب چاہے ان سے لطف اندوز ہو جاؤ۔ ارے بھائی، یہ تمہاری جیسی مخلوق ہے، تم نے ان کو پکڑا کیوں؟ گرفتار کیا کیوں؟ کون ہوتے ہو تم انہیں پکڑنے والے، ان کی آزادی چھیننے والے؟ نہیں، یہ انسان کے نفع کے لیے پیدا کیے گئے تھے، یہ انسان کے آنکھوں کی لذت کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ مزہ لو۔ ساری مخلوقات اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے خادم بنا دیے، انسان کے لیے، اور انسان کو مخدوم بنا دیا۔ یہ زمین بچھونا ہے کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ ہم بلڈنگیں بناتے ہیں، ہم اس کا سینہ چیرتے ہیں، ہم اس کے اندر سرنگ بناتے ہیں، ہم اس سے چاندی نکالتے ہیں، ہم اس سے سونا نکالتے ہیں، ہم اس سے نہریں شق کرتے ہیں، ہم اس سے تانبا لوہا نکالتے ہیں۔ یہ ہماری غلام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان پر تالا لگا دیا۔ خبردار، دن ہو، رات ہو، موسم سرما ہو، موسم گرما ہو، اپریل ہو، جنوری ہو، جب کوئی انسان تمہیں کھو دے فاؤنڈیشن کے لیے اپنی عمارت کو قائم، تم خاموش رہنا۔ انسان کی طاقت بڑی ہے، زمین کی طاقت بڑی ہے، انسان کی طاقت بڑی ہے، پہاڑ کی طاقت بڑی ہے۔ کہا پہاڑ خاموش رہنا، تم انسان کے خادم ہو، یہ تمہیں سرنگ لگا دیں گے، یہ تمہارے اندر شگاف پیدا کر دیں گے، یہ تمہارے سینے کو چیر دیں گے، تمہارے پاش کر دیں گے، تمہارا پاؤڈر بنا دیں گے۔ پتھر ہے خاموش، اللہ کی مخلوق ہے، انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ ہاں، اگر کوئی پگلا اپنے آپ کو دنیا کا پجاری بنا لے، اپنے آپ کو دنیا کا خادم بنا لے، اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں بنانے والے کا کوئی قصور نہیں، اس کی کوئی غلطی نہیں۔ ایک آدمی دن رات عمارتوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، کاروبار کے پیچھے لگا ہوا ہے، روپیوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، اپنی بیوی بچوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، درختوں کی دیکھ بھال کے پیچھے لگا ہوا ہے، کھیت کھلیان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اللہ نے تو نہیں بنایا، اللہ نے تو خادم بنایا، نوکر بنایا۔ ہم اپنے دکان میں، اپنے مکان میں ایک نوکر کو رکھے، وہ ہماری خدمت کے لیے ہے صاحب۔ اگر کوئی اس کی بوٹ پالش کرنے لگے، اس کے کپڑے دھونے لگے، اس کی چڈی کو صاف کرنے لگے، ان کے کپڑوں کو آئرن کرنے لگے اور اسے جی حضوری کرنے لگے، تو اس سے بڑا دنیا میں کوئی پاگل اور بے وقوف ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا، اتنا بڑا سورج، انسان اس کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ طاقت میں، قوت میں چاند کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اب اتنے بڑے سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، فرشتوں جیسی باعصمت اور باعفت پاکیزہ مخلوق کو اللہ نے انسان کا، مسلمانوں کا خادم بنا دیا۔ یہ کتنا بڑا بے وقوف ہے۔ جہاں دیکھو جس گلی کے اندر جلی اتر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے صاحب؟ فرسٹ فلور ہو گیا، سیکنڈ فلور بن رہے خبر بنانے کے لیے، سیکنڈ ہو گیا، تھرڈ بن رہے ہیں۔ کیا کرو گے؟ نہیں، ایک مرتبہ ایسا ہوگا کہ پورا گھر تعمیر ہو جائے گا، اب ہم نیچے فلور میں رہیں گے یا اوپر فلور میں سیٹ کے مکان میں رہیں گے، یا یہ کہ یہاں سے ایڈوانس لے کر ماٹی کیش پر ڈال کر کوئی اور گھر لے کر حرام کا پیسہ اپنے پیٹ کے اندر داخل کریں گے، اس مکان کا کرایہ آتا رہے گا اور بچے عائش کرتے رہیں گے۔ شام کی کوئی خبر نہیں، شام میں سونے والے کو صبح کی کوئی خبر نہیں، جوان کو بڑھاپے کی کوئی اطلاع نہیں، بوڑھے کو کل کی کوئی خبر نہیں، بچے کو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کی کوئی امید نہیں۔ اور دیکھیے آپ، سب سے زیادہ میٹیریل کس چیز کا؟ تعمیرات کا، وہ بنا، وہ بنا، یہ زمین، وہ زمین، شہر کے اندر لو، دیہات کے اندر لو، یہاں ہو گیا، جس کے پاس اور پیسہ ہے وہ فارین کے اندر لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، پھٹکار ہے۔ جسے دیکھو صبح سویرے وہ کار کی مالش کرتا ہے، اور کانوینٹ جانے والے، عیسائی کانوینٹ جانے والے، انگریزی کانوینٹ جانے والے بچوں کی بوٹ کی پالش کرتا ہے،
سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار اور لعنت ہے کہ تو خدا کا نہ ہو سکا تو خدا نے تجھے دنیا کا غلام بنا دیا. اللہ نے تیرے لیے دنیا کو غلام بنایا تھا، لیکن جب تو خدا کا نہ ہو سکا اللہ تبارک تعالیٰ نے تجھے بوٹ کی پالش پر لگا دیا، کاروں کی پالش پر لگا دیا، گھروں کے دیکھ بھال پر صبح سویرے یجمان صاحب جھاڑو دے رہے ہیں صحن کا، برآمدے کے اندر جو درخت ہیں اسے پانی دے رہے ہیں. کہاں گئی اشراق، کہاں گئی تہجد، کہاں گئی فجر؟ نہیں، گھر کی دیکھ بھال کرنا. ذرا پانی نہیں دیے تو کیا ہو جاتا، ذرا جھاڑو نہ دیں. کبھی گئے سفر میں کہاں وہ گاؤں کا جو مکان ہے اگر ہم وارم میں ہفتے میں ایک مرتبہ جا کر نہ دیکھے غیر قبضہ کر لیں گے. اسی فکروں میں بال سفید ہو گئے، جوانیاں ختم ہو گئی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تئیس عبد الدینار و تئیس عبد الدرہم و تئیس عبد الدنیا. درہم کے بندے کو تباہی ہو بربادی ہو، دینار کے بندے کو تباہی ہو بربادی ہو، دنیا کے غلام کو تباہی ہو اور بربادی ہو. مجھے یہ بتائیں کہ نبی جسے بد دعا دیں کیا اس کی زندگی میں کبھی سکون بھی آ سکتا ہے؟ جیسے صبح سویرے نماز کی خبر نہ ہو، اشراق کی خبر نہ ہو. مسلمانوں میں 90 مسلمانوں کو آپ پوچھیے کیا تجھے قرآن پڑھنا آتا ہے، کیا تجھے نماز پڑھنا آتا ہے؟ نہیں. ہمارے ماں باپ ہمیں سکھائے نہیں. تمہارے ماں باپ تمہیں کاروبار کرنا سکھائے تھے؟ تمہارے ماں باپ تمہیں 420 کرنا سکھائے تھے؟ تمہارے ماں باپ تمہیں سٹا چلانا سکھائے تھے؟ تمہارے ماں باپ تمہیں چٹ فنڈ چلانا سکھائے تھے؟ تمہارے ماں باپ تمہیں بلاک کی ٹکٹ خریدنا اور فروخت کرنا سکھائے تھے؟ تمہارے ماں باپ پک پاکٹ کرنا سکھائے تھے؟ کیسے سیکھ لیا تم نے؟ ایک یاسین نہیں سیکھ سکے، ایک اتحیات نہیں آ سکا، ایک درود شریف نہیں آ سکا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری دنیا کو انسان کا غلام بنایا. اللہ کی اطاعت اگر نہیں کرتا ہے انسان، نبی کی بات نہیں مانتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتا ہے، یہ طے ہے کہ غلامی تو کرنی ہے. اگر نبی کی غلامی نہیں تو وقت کے فرعونوں کی غلامی کرنی پڑے گی، یا کم سے کم جورو کی غلامی کرنی پڑے گی، اولاد کی غلامی کرنی پڑے گی، کافروں کی غلامی کرنی. دیکھیے آپ بازار میں جا کر دیکھیے، سیاسی ایوانوں میں جا کر دیکھیے، کارپوریشن بی ڈی اے کے آفس میں جا کر دیکھیے، سرکاری محکموں میں جا کر دیکھیے، وہ جو جی حضوری بھیڑوں چماروں کے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر کرتا ہے، نمستے، آپ کے لیے مٹھائی لایا ہوں، آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں. اللہ کی قسم اس میں کا 100واں حصہ عاجزی خدا کے سامنے کرتا، زمین و آسمان کے خزانے اس کے پیروں تلے آ جاتے. بھیڑوں چماروں کے سامنے جھک جھک کر جو عاجزی کی جاتی ہے، یہ پولیس اسٹیشنوں میں جا کر جھک جھک کر جو آداب بجائے لائے جاتے ہیں. ایک سجدہ خدا کو راضی کرنے والا ہو جائے، ایک ذکر، ایک عبادت کا حصہ خدا کو راضی کرنے والا ہو جائے. ہمیں غیروں کی غلامی کی ضرورت نہیں ہے. یہ غیر ہمارے پیر دھو کر پیا کریں گے، ہمارے سامنے آنے ڈریں گے، ہماری عزت کریں گے، ہمارا اکرام کریں گے، ہمارا احترام کریں گے. محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے سندھ کو فتح کیا اور فتح کر کر واپس جا رہے تھے، لوگ کہتے ہیں یہ تعصب کا ماحول ہے، وی ایچ پی کا ماحول ہے، بی جے پی کا ماحول ہے، اور ٹھاکرے اڈوانی کا زمانہ ہے. اب مکے کی باتیں کیوں کرتے ہو، مدینے کی باتیں کیوں کرتے ہو، صحابہ کے دور کی باتیں کیوں کرتے ہو، پیران پیر کے زمانے کی باتیں کیوں کرتے ہو، خواجہ اجمیری کے زمانے کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ صاحب زمانہ بدل گیا، سب کو لے کر چلنے کا زمانہ ہے. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، آج ہم اذان بھی کہہ سکتے ہیں، آج ہم ہندوستان سے حج بیت اللہ کے لیے جا سکتے ہیں، آج ہم یہاں دعوت و تبلیغ کے مراکز کو قائم کر سکتے ہیں، آج ہم یہاں مدارس عربیہ کو قائم کر سکتے ہیں، آج ہم یہاں جہاد کی باتیں کر سکتے ہیں. مکہ مکرمہ کی سرزمین میں اگر جرم نہیں تھا
قتل کرنا جرم نہیں تھا، زنا کرنا جرم نہیں تھا، شراب پینا جرم نہیں تھا، شرابوں میں نہا کر اپنی ماں اور بہنوں کی آبرو لوٹنا جرم نہیں تھا۔ اگر جرم تھا خداوند قدوس کا نام لینا، رب کائنات کا نام لینا جرم تھا۔ ایسے پرخطر ماحول کے اندر حضرت فاطمہ ایمان کو انہوں نے قبول کیا، حضرت خدیجہ نے ایمان کو قبول کیا، حضرت سمیہ نے ایمان کو قبول کیا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ آج کے بعد کوئی مسلمان چھپ کر اللہ کا نام نہیں لے گا، اللہ کے حرم میں علی اعلان اذان دی جائے گی اور نماز پڑھی جائے گی۔ اس سے خراب تو ماحول نہیں ہے۔ ہم اگر داڑھی رکھے کوئی کافر ہمیں قتل تو نہیں کرتا، ہم اگر ٹوپی پہنے، ہم اگر سچ بولے، ہماری پیشانی پر نماز کا گھٹا ہو، اللہ کی قسم یہ عزت کرتے ہیں، یہ عزت کرتے ہیں۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تعالیٰ اس داڑھی کے ذریعے سے، اس پیشانی پر نماز کے گھٹے کے ذریعے سے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتے ہیں، رعب ڈال دیتے ہیں۔ ایک آفس میں 10 داڑھی مڑے مسلمان ہو، ایک داڑھی والا مسلمان ہو، ایک نمازی مسلمان ہو، اللہ کی قسم اس کا بچہ کافر کا جب بیمار ہوتا ہے نمازی مسلمان سے کہتے ہیں کہ میرے بچے کو پڑھ کر پھونک دے۔ یہ مغرب کے وقت کیوں آتے ہیں کافر لوگ؟ یہ کیوں آتی ہیں مائیں اور بہنیں کافروں کی؟ ہمارے بچوں کو پڑھ کر پھونک دو۔ انہیں یقین ہے کہ نماز میں برکت ہے، انہیں یقین ہے کہ جن کے پیشانی پر نماز کا گھٹا ہے ان کے تھوک میں تاثیر ہے، ان کے بول میں تاثیر ہے، جن کے چہرے پر داڑھی ہے۔ تعصب کا زمانہ نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے کمینہ مسلمان جو غلط چیزوں کا حوالہ دے کر آج اسلام کے ساتھ غداری کرتا ہے، اسلام کے معاملے میں چوری کرتا ہے۔ کبھی کسی زمانے میں اسلام سر نگو نہیں ہوا، اسلام پست نہیں ہوا۔ اللہ نے عزت دے دی اسلام کو، اللہ نے عزت دے دی قرآن کو، اللہ نے عزت دے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو۔ کبھی آج تک جب سے یہ پیدا ہوئے یہ سر تسلیم کافروں کے سامنے انہوں نے خم نہیں کیا، شان کے ساتھ انہوں نے جیا اور شان کے ساتھ یہ دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے۔ غریبی آئی، فقیری آئی، پیٹ پر پتھر باندھے گئے، کپڑوں پر پیوند لگ گئے، پتوں کو چبایا، بچوں کو یتیم کیا، عورتوں کو بیوہ کیا، گھروں کو اجاڑا، ملکوں کو چھوڑا، اسلام کو آنچ آنے نہیں دی۔ شیب ابی طالب کے اندر ماؤں کے سینوں سے دودھ سوکھ گیا تھا، چمڑا مل جاتا، پانی میں بھگو کر ماں اپنے بچے کو کھلایا کرتی تھی، پتے چبا چبا کر نوالے منا کر دیا کرتی تھی، لیکن اسلام کا جھنڈا کبھی پیروں تلے نہیں آیا۔ یہ داڑھی منڈانے والا، یہ کافروں یہودیوں کے طریقوں کو اپنانے والا، یہ اغیار کے طریقوں کو اپنانے والا، یہ انگریز کے طور طریقے کو اپنانے والا جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی ہے۔ اس گئے گزرے دور میں، اس تعصب کے دور میں، اس پرفریب دور میں، اس پرفتن دور میں اللہ کی قسم آج بھی عزت ہے داڑھی کو، آج بھی عزت ہے نماز کو۔ ہم سفر کرتے ہیں، نماز کا وقت آتا ہے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کافر خود جگہ بنا کر دیتے ہیں۔ سیٹوں کے پاس جگہ نہیں ہوتی، رہ گزر ڈور کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، ادھر کا کافر ادھر رہ جاتا ہے، ادھر کا کافر ادھر رہ جاتا ہے کہ ملا جی کو نماز ختم کرنے دو۔ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مذہب کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے بھائی مکی کی زندگی ہے، مدینے کی زندگی ہے، ابو جہل کا دور ہے، ادبا کا دور ہے، شان سے جینے کا دور ہے، شان سے مرنے کا دور ہے۔ محمد بن قاسم سندھ کو فتح کر کر جانے لگے، وہاں کے لوگوں نے کہا حضرت کیوں جا رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو یتیم کر کر، گھروں کے سہاگ کو اجاڑ کر، آبادیوں کو ویرانوں میں تبدیل کر کر جانا ہی ہے، اجازت دیں آپ کا ایک مجسمہ بنائیں کہ محمد بن قاسم نہ صحیح اس کی مورتی تو ہے، ہم جس کی پوجا کیا کریں گے۔ یہ کون؟ یہ زمانے کے کافر، یہ زمانے کے مشرک پیر پڑ رہے تھے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کا۔ کہاں تعصب ہے، کہاں نمازیوں سے نفرت ہے، کہاں مسجد سے نفرت ہے؟ مسجدوں سے نفرتیں ہوتی، بابری مسجد کی شہادت کے بعد ہزاروں مسجدیں قائم ہو گئی، گلی گلی میں، چپے چپے میں، ہندوستان کے ایسے علاقے، ایسے محلے مسجد ہے، دور دور تک کسی مسلمان کا مکان نہیں، عطا نہیں، پتہ نہیں۔
ایک جگہ مسجد ہے، دور دور تک مسلمانوں کا پتہ نہیں، پڑوس میں ایک دکان ہے، کافر کا دکان، وقت پر کھولتا ہے، وقت پر بند کرتا ہے، وقت پر لائٹ جلاتا ہے، وقت پر لائٹ آف کرتا ہے، تاکہ کوئی مسلمان بھائی آ کر اذان دے اور نماز پڑھے۔ کافروں کے دل میں کئی مثالیں ہم بتائیں گے، کافروں نے خدا کے گھر کے لیے اپنی زمینوں کو دے دیا، اپنی جائیدادوں کو دے دیا۔ جھوٹ کہتا ہے، ارے وہ زمانہ بھی گیا کہ جب ہندوستان کی کوئی کتیا یہ کہتی تھی کہ ہمیں داڑھی والوں کے مقابلے میں داڑھی مڈانے والے پسند ہیں، اب تو خود ہندوستان کی لڑکیاں بھی کہہ رہی ہیں کہ داڑھی رکھنے والا ہمیں مرد نظر آتا ہے، ہمیں نمازی چاہیے، ایک فضا بن گئی ہے۔ ارے آپ ہندوستان کی بات کر رہے ہیں، وہ امریکہ، وہ بش جو اپنی فرعونیت کا دعویٰ کرتا ہے، خودی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے اندر ایمان اور اسلام کا اتنا احترام آ گیا، دشمنی وہ اپنی فطرت پر مجبور ہے، شام کو لے کر آپ دودھ پلائیں، انڈا کھلائیں، وہ ایک نہ ایک دن ڈسے گا، شیر کو پالے وہ اپنا کام کرے گا، بچھو کی پرورش کرے ایک دن ڈنک مارے گا، یہ تو اس کی یہودی ہونے کی فطرت ہے، اور اس کے اسلام اور مسلمان دشمن ہونے کی فطرت ہے، مجبور ہے۔ 11 سپتمبر کے بعد وائٹ ہاؤس کے اندر امریکی کانگریس کا جب اجلاس ہوا، جس امریکی کانگریس کے اجلاس میں آج تک 11 سپتمبر سے پہلے کبھی کلام پاک کی تلاوت نہیں کی گئی، اس اجلاس کو شروع کیا جاتا تھا انجیل اور توریت کی تلاوت سے شروع کیا جاتا تھا۔ مان لیا اللہ کا کچھ کلام ہے، مان لیا قرآن کے ماننے والوں میں کچھ دم خم ہے کہ اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر، اپنے آپ کو ہلاک کر کر، اپنی بیوی کو بیوہ کر کر، اپنے بچوں کو یتیم کر کر وقت کے فرعون سے جو ٹکر لے سکتا ہے، وقت کی سپر پاور طاقت سے کوئی ٹکر لے سکتا ہے، ممکن ہے اللہ کے قرآن میں کوئی چیز ہو، یہ چیز سوچنے پر مجبور کر دیا بش کو، امریکہ کو۔ 11 سپتمبر کے بعد امریکی کانگریس کے اجلاس میں پہلی مرتبہ کلام پاک کی تلاوت سے آغاز کیا گیا۔ 11 سپتمبر کے بعد پہلی مرتبہ وائٹ ہاؤس کے اندر اسی بش نے جو ایک طرف اسلام اور مسلمانوں کے خاتمے کے لیے سر اٹھایا ہوا ہے اور جھوٹا خدا بنا ہوا ہے، اس نے مسلمانوں کے رمضان کی افطاری کا نظم کیا، افطار پارٹی کی، عید الفطر کے موقع پر مسلمانوں کے لیے اسلام کا عید مبارک کا پیغام اس نے دیا۔ اس نے امریکہ کے جیل خانوں میں وہاں کے مسلمان قیدیوں کے لیے سعودی عرب میں چھپا ہوا پرنٹ کیا ہوا کلام پاک کا تحفہ دیا۔ وقت کے فرعون کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، وقت کا سپر پاور مان رہا ہے کہ کتنی بڑی طاقت ہے، کتنی بڑی قوت ہے، اس کے اندر کتنا دم ہے، کتنا غم ہے، اس کے ماننے والوں میں کیا مجاہدانہ اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور آج کا مسلمان کہتا ہے مجھے اتحیات نہیں آتی، مجھے نماز نہیں آتی، میں جمہوری ملک میں رہتا ہوں، مجھے کبھی مندر جانا پڑتا ہے، مجھے کبھی چرچ جانا پڑتا ہے، مجھے کبھی گردوانہ جانا پڑتا ہے۔ یہاں کا ایک مبلغ ٹائی پہنے ہوئے، کوٹ لگائے ہوئے، ٹخنے سے نیچے پینٹ لگائے ہوئے سوال کیا جاتا ہے یہ کیوں؟ یہود و نصارہ کا لباس۔ جواب آتا ہے ہمیں غیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی سرزمین میں تبلیغ کے لیے گئے تھے، اکاس کے میلے میں تبلیغ کے لیے گئے تھے، ابو جہل کے جمگٹے میں تبلیغ کے لیے گئے تھے، ابو لہب کے خاندان میں تبلیغ کے لیے گئے تھے، اتبا اور شیبہ کے گھرانوں میں تبلیغ کے لیے گئے تھے۔ تاریخ سے ہمیں بتائے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو جہل کے گھرانے میں گئے یہ کہہ کر کہ مجھے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے، کیا آپ نے اپنے لباس کو بدل لیا؟ طائف میں گئے، طائف کے مشرکوں کے لباس کو اپنا لیا۔ ہندوستان کے مبلغ کی یہ ذہنیت تو ہندوستان میں بسنے والے باشندوں کا کیا دماغ ہوگا اور کیا ان کا ذہن ہوگا، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ وقت کا فرعون اور وقت کا جابر بادشاہ قرآن کی طاقت کو تسلیم کر رہا ہے، قرآن کے سپر پاور ہونے کو تسلیم کر رہا ہے۔
11 ستمبر کے بعد پوری دنیا کے برقع فروشوں میں، برقع بیچنے والوں میں کی دکانوں میں اتنا کاروبار نہیں ہوا جتنا کہ لاس اینجلس کی دکانوں کے اندر ہوا، جتنا کہ واشنگٹن کے دکانوں کے اندر ہوا، جتنا کہ امریکہ کے دکانوں کے اندر ہوا۔ فرانس کی ایک اسکول کے اندر اسکارف پر پابندی لگی، عدالت کے اندر مقدمہ چلا، عدالت نے پابند کیا کہ اسکول کے یونیفارم کا پابند ہونا پڑے گا۔ ایک اسکول میں ایک مسلم مجاہدہ، ایک مسلم طالبہ اسکارف کے لیے جدوجہد کی۔ جب اس نے عدالت میں، دنیا کی کورٹ میں اس نے کیس ہار دیا، اللہ کی عدالت میں وہ کیس فائل کیا گیا، اللہ نے کہا ایک اسکول کے اندر اسکارف پر پابندی لگے گی۔ اب فرانس کے چپے چپے میں مسلمانوں نے مسلم مینجمنٹ کا اسکول کھول دیا ہے، نقاب کے ساتھ مسلم عورتیں آتی ہیں اور نقاب کے ساتھ پڑھ کر جاتی ہیں۔ فرانس کی حکومت دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ اللہ کا کرم، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ نے برقعے کی طاقت کو منوایا، داڑھی کی طاقت کو منوایا، نماز کی طاقت کو منوایا، قرآن کی طاقت کو منوایا۔ کون کہتا ہے ہندوستان کے اندر ہم مشرکوں کے درمیان رہتے ہیں، سیکولر ملک میں رہتے ہیں، جمہوری ملک میں رہتے ہیں، اپنی آفس کے اندر گنیشا بٹھانا پڑے گا، ہولی کا تہوار منانا پڑے گا اور غیروں کی عید کے اندر تحفے تحائف دینے پڑیں گے؟ یہ تیرے ایمان کی کمزوری ہے، یہ تیرے اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کی کمزوری ہے۔ ورنہ حضرت سمیہ جیسی صنف نازک، ابو جہل جیسا اس وقت 100 بش کی طاقت کا حامل تھا، اس بش میں کیا طاقت، یہ ٹونی بلیئر کتے کے اندر کیا طاقت، اس ٹونی بلیئر جیسے 100 کتوں کی طاقت اللہ نے اس وقت ابو جہل میں دے رکھی تھی۔ اللہ نے 100 بش کی طاقت ابو جہل کے اندر دے رکھی تھی۔ ایک سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی حاملہ، ایمان کی جھنڈی کو تھامے ہوئے کہا ابو جہل افسوس ہے، اللہ نے میرے جسم کے اندر ایک جان دی، 100 جان ہوتی اللہ کے راستے میں 100 جان کو شہید کر دیتی۔ آج کا مسلمان، آج کا مرد اس سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس عورت سے گیا گزرا ہے، اس سے کمزور ہے۔ کیا اس کو حیض آتا ہے؟ کیا یہ بچہ جنتا ہے؟ کیا اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے؟ کیا ہے کمزوری؟ ایمان کی طاقت آئے، قرآن کی طاقت آئے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بوڑھی عورت ایک وقت کے بش کے سامنے، وقت کے ٹونی بلیئر کے سامنے، وقت کے فرعون کے سامنے، وقت کی سپر پاور طاقت کے سامنے اس کو جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے اور طاقت للکارتی ہے، ایمان کی طاقت للکارتی ہے، قرآن کی طاقت للکارتی ہے، عظمت مصطفیٰ کی طاقت للکارتی ہے، عظمت خداوندی کی۔ ماں اور معاوض 2 بچے کافی ہے ابو جہل کو ختم کرنے کے لیے۔ ابو جہل کا خاتمہ خالد بن ولید کے ذریعے سے ہو سکتا تھا، ابو جہل کا خاتمہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہو سکتا تھا۔ ابو جہل کا خاتمہ اس وقت کے بڑے بڑے جرنیل، اس وقت کے بڑے بڑے بہادر، اس وقت کے بڑے بڑے سورما صحابہ حضرت علی اور بڑے بڑے طاقتور صحابہ سے اللہ کرا سکتے تھے۔ معاذ اور معاوض 2 ننھے منھے بچے اپنے پیروں کے بل کھڑ کر وہ چلے گئے تھے میدان جہاد کے اندر۔ خداوند قدوس نے ان بچوں سے وقت کے بش کا خاتمہ کرایا، ان بچوں سے وقت کے ٹونی بلیئر کا خاتمہ کرایا، وقت کے امریکہ کا خاتمہ کرایا، تاکہ آخرت تک آنے والے اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو پتہ چل جائے ایمان کی طاقت کے سامنے، اسلام کی طاقت کے سامنے، قرآن کی طاقت کے سامنے ان کی حیثیت مکڑیوں کے جالے کے برابر ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنانے والے ان کی مثال ایسی ہے جنہوں نے دنیا کے اندر مکڑی کا جالا بنا رکھا ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور دنیا کے گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے ساری دنیا کو بنایا، یہ انسان کا پگلا پن ہے، یہ بیوقوفی ہے تیری، دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو تھکا رہا ہے۔ کب
सुधरे گا, कब अपने आप को काबू में पाएगा. जोरों से मोहब्बत करने वाला कहता है कि बीवी का हक अदा कर रहा हूं. दुनिया की दौलत का पुजारी कह रहा है रिस्क हलाल की तलाश में हूं. हर एक अपना नाम दिया हुआ है, कान खोल कर सुन ले. बीवी की मोहब्बत इबादत है, लेकिन बीवी की मोहब्बत अगर खुदा की इबादत में रुकावट डाले तो बीवी एक बुत है. तिजारत बेहतरीन कारोबार है, रिस्क हलाल का जरिया है. ताजिर क़यामत के दिन सिद्दीकों के साथ उठेगा, शहीदों के साथ उठेगा, नबियों के साथ उठेगा. ताजिर के लिए अल्लाह तबारक ताला जो है जन्नत के दरवाजों के अंदर इस्तकबाल का इंतजाम फरमाएंगे. ये तिजारत उस वक्त तक तिजारत है जब तक कि तुझे नमाज से ना रोके, जब तक कि तुझे जिक्र से ना रोके, जब तक कि तुझे हराम से ना रोके. लेकिन ये तिजारत हराम की तरफ ले जाए, ये तिजारत तुझे नमाज से रोके, ये तिजारत तुझे उलमा की महफिलों में जाने से रोके, ये तिजारत तुझे जुमा की हाजिरी से रोके. ये तिजारत नहीं, ये बुत है. ये राम और कृष्ण का बुत की तरह ये देवी है, ये तिजारत नहीं, ये बुत है. और बुतों की तरह एक बुत है. इस बुत की इबादत के अंदर मुसलमान लगा हुआ है. जैसे हदीस पाक में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के करीब एक ऐसा जमाना आएगा कि लोग गुनाहों की तावील करने लगेंगे. क्या? शराब को ड्रिंक्स का नाम दे देंगे. कहीं नहीं, शराब नहीं, ये तो फैशन है, ये तो जमाने का तौर तरीका है, ये तो अमरीकी तहजीब व तमद्दुन है. सूद वहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने बै को हलाल किया और कारोबार, अल्लाह तबारक ताला ने कारोबार को हलाल किया और सूद को हराम किया. तो उन्होंने कहा ये तो मिस्लुर रिबा, कारोबार तो सेम सूद की तरह है. अब सूद का दूसरा नाम दे दिया, शराब को और नाम से, सूद को और नाम से. ये हदीस पाक के अंदर फरमाया गया. यही बात है औरतों की मोहब्बत के ताल्लुक से, कारोबार के ताल्लुक से, तिजारत के ताल्लुक से. कितनी मोहब्बत कोई करेगा, कितना कारोबार कोई करेगा, कितना धन कोई जमाएगा, कितनी दौलत कोई कमाएगा, बुरा नहीं. अब ऐसी बात आती है, कहते हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने बड़े अमीर थे, हम उनकी नकाली कर रहे. और कमीने शर्म कर, अपनी जुबान पर लगाम लगा, अपनी खबीस और नापाक जुबान से. और दौलत के पुजारी किस साहबी का नाम ले रहा है? उनके पेशाब के कतरों को नहीं लग सकती तेरी नस्लों की नस्लें. दौलत की मोहब्बत में अमीर नहीं हुए थे, दुनिया के पुजारी नहीं बने थे. हकीम इब्न हिजाम रहमतुल्लाहि अलैह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस जमाने के अंदर आज दो बालिश जमीन के लिए बीडीए के अफसरों के तलवे चाटता है. कारपोरेशन ऑफिसों में नहार पेट सूटकेस ले जाकर उन्हें राम राम करता है, आदाब बजाता है. कभी बाप को मोहब्बत की निगाह से ना देखने वाले, कभी मां की अजमत और कदर कीमत को ना जानने वाले, बाप के चेहरे पर इबादत की निगाह देखने पर अल्लाह हज्ज मबरूर का सवाब देते हैं. जब तूने बाप को इबादत की निगाह से नहीं देखा और एक खूसट, एक गए गुजरे बूढ़े की निगाह से देखा, मियां बीवी की मोहब्बत में खलल डालने वाले एक बूढ़े की निगाह से देखा, खुदा ने कहा कि नहर पेट सूटकेस और ब्याग नोटों भरा ले जाकर भेड़ का इस्तकबाल कर. वो आता है 11 बजे, ये 7:30 बजे चपरासी चला गया, उसके इंतजार में, उसके इस्तकबाल में कब आएगा ऑफिसर, कब आएगा ये सार, ये मिनिस्टर, हम उसको ब्याज देंगे और साइन करा लेंगे. एक एक बारिश जमीन के लिए पापड़ बेलता है. हजरत हकीम इब्न हिजाम रजी अल्लाह ताला उस जमाने के अंदर 60 लाख का महल बनवाया था, 60 लाख दिरहम. आज के हिंदुस्तान के तकरीबन 5-7 करोड़ रुपए का महल. क्या गुरूर करता है, नाश करता है. अजी वो सहाबा थे झोपड़ियों में जीने वाले, फक्र फाका करने वाले, भूख मरी की जिंदगी गुजारने वाले, पेट पर पत्थर बांधने वाले, और कबीर अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हजरत हकीम इब्न हिजाम 60 लाख दिरहम का उस जमाने के अंदर उनका महल था. देखने के लिए 4 आंखें चाहिए थी.
لیکن دنیا کے پجاری نہیں تھے، دولت کے پجاری نہیں تھے، گھر کے خادم نوکر نہیں تھے. تو کسی نے کہا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا قیمتی مکان نہیں بنایا، آپ کیوں بناتے ہیں؟ فوراً بولی لگائی، کون ہے حل من مشتری، کون ہے اس مکان کو خریدنے والا؟ بڑی بڑی بولیاں آئیں، اس میں میکزیمم جو بولی تھی اس زمانے کے اندر 80 لاکھ درہم کی. آئے یہود آئے، نصارہ آئے، عیسائی آئے، کہا 80 لاکھ درہم دیں گے. 60 پر 80 آ رہے تھے، 20 بڑھ کر آ رہے تھے. حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں دیں گے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 لاکھ درہم کی بولی لگائی، آپ نے ان کو دے دیا مکان. لوگ آ کر تانا دینے لگے، او امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 لاکھ درہم نفع میں رہا، کیا ہو گیا تمہاری عقل کو، کیا ہو گیا تمہارے دل و دماغ کو، کیوں تمہاری سوچ بچار مردہ ہو گئی؟ خواہ مخواہ اپنے ہاتھ سے تم نے روپیہ ضائع کر دیا، پیسہ ضائع کر دیا. آج کا دولت کا پجاری، آج کا روپیوں کا پجاری اگر دل میں وسوسہ لاتا ہے کہ صحابہ میں بھی امیر تھے، صحابہ میں بھی مکان والے تھے، صحابہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑ پتی تھے، اللہ کی قسم ان کے پاس دولت کا آنا، روپیوں کا آنا وہ دولت کے پجاری ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ دنیا خود ان کے جوتوں میں چلی جایا کرتی تھی، ان کے قدموں میں آ جایا کرتی تھی. کبھی کسی کاروبار کی وجہ سے نماز تو کیا آج تک ان کی تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی، نماز تو کیا جہاد کے میدان سے قدم انہوں نے پیچھا نہیں کیا، نماز تو کیا اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنے بچوں کو یتیم کرنے سے نہیں ہٹے. آج کا کوئی امیر نام نہ لے اپنی گندی زبان سے، اپنی ناپاک زبان سے حضرت عثمان غنی اور بڑے بڑے امیر صحابہ کا. لوگ آ کر تانا دینے لگے حضرت حکیم ابن حزام کو. آپ نے فرمایا ارے تانا دیتے ہیں آپ کہ صاحب وہ نفع میں رہ گیا اور میرے 20 لاکھ درہم اس زمانے کے. ابھی بنگلور میں ہندوستان میں آج سے 10 سال پہلے 1000 کی نوٹ کی ویلیو کیا تھی؟ اب 1000 کی نوٹ کی ویلیو کیا ہے؟ آج سے 10 سال پہلے خریدی گئی زمین کی ویلیو کیا تھی؟ آج اس زمین کی ویلیو کیا ہے؟ اس زمانے میں 1400 سال پہلے 60 لاکھ درہم کی ویلیو کیا؟ لوگ آ کر تانا دینے لگے، او گھاٹے کا کاروبار کر دیا، گھاٹے کا خسارے کا کاروبار کر دیا. حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آئیے آئیے، کون کون لوگ کہتے ہیں گھاٹے کا کاروبار ہوا؟ سب آ گئے، جمع ہو گئے. تم یہ چاہتے ہو اس کاروبار کے اندر نفع ہو جائے، اس کاروبار کے اندر مزید 20 لاکھ درہم آ جائیں؟ لوگ کہنے لگے ہاں ہماری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے، امیر معاویہ کے کاروبار کو آپ رد کر دیں اور 80 لاکھ درہم یا 1 لاکھ درہم چلر جو کاروبار بولی لگائی آپ اس کو دے دیں. سب لوگ جمع ہو گئے. حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نوکر سے خادم سے کہا وہ 60 لاکھ درہم جو اس محل کے فروخت کے ہیں اس کو لا کر دیں. حکیم ابن حزام نے لیا، کہا مدینے کے فقراء کو بلایا جائے. سارے 60 لاکھ درہم اللہ کے راستے میں خیرات کر دیے اور کہا لوگوں بتاؤ آج کاروبار میں میں نفع میں ہوں یا امیر معاویہ نفع میں؟ کون خبیث نام لیتا ہے صحابہ کرام کے امیر ہونے کا، صحابہ کرام کے دولت مند ہونے کا؟ کون خبیث جورو کا عاشق، جورو کا غلام محبت کے نام پر، خدمت کے نام پر صحابہ کرام کی مثالیں دینے کی جرت کرتا ہے؟ آج لوگ تعویلیں کر اپنے دل کو تسلی پہنچا لیتے ہیں، سمجھ کے دروازوں کو بند کر رکھا ہے، کھڑکیوں کو بند کر رکھا ہے، کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں. ایک بات لکھ کر رکھ لو، سن لو، جورو کی غلامی کرو یا دولت کی پوجا کرو یا سیاست کے ایوانوں کے کتے بنو یا دنیا کی ذلیل کتے سے بدتر زندگی گزار کر مر کر چلے جاؤ، ایک بات کان کھول کر سن لو. کلام پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے سنت اللہ التی فی الذین خلو من قبل، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے جو تم سے پہلے لوگوں کے اندر اللہ نے جاری کیا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کہتے ہیں
کہ دنیا کا ہر طریقہ بدل سکتا ہے. پہلے خچروں کی سواری ہوتی تھی, گھوڑوں کی, اونٹنیوں کی سواری ہوتی تھی, اب ہوائی جہاز کی سواری ہو رہی ہے. پہلے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچانے کے لیے کبوتروں کا سہارا لیا کرتے تھے, اب موبائل سے میسج بھیجا جا رہا ہے, اب انٹرنیٹ کا سہارا لیا جا رہا ہے. پہلے ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی چیز پہنچانی ہوتی, آدمی گھوڑے پر بیٹھ کر, اونٹ پر بیٹھ کر اس امانت کو پہنچایا جاتا تھا. آج کوریئر کے ذریعے سے, آج پارسل کے ذریعے سے اور کینٹیئر کے ذریعے سے اس سامان کو پہنچایا جا رہا ہے. تو جیسے اور چیزوں میں تبدیلی آئی ہے, اللہ نے کہا غلط فہمی میں نہ رہنا کہ میری سنت بھی بدل جائے گی, میرا طریقہ بھی بدل جائے گا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کہتے ہیں تم ہرگز میرے طریقے میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ قرآن سے سمجھاتے ہیں, اللہ حدیث سے سمجھاتے ہیں, اللہ مولوی سے سمجھاتے ہیں, اللہ ملا سے سمجھاتے ہیں, اللہ مفسر سے سمجھاتے ہیں, اللہ فتوے سے سمجھاتے ہیں, اللہ خانقاہ سے سمجھاتے ہیں, اللہ مدرسے سے سمجھاتے ہیں, اللہ ممبر سے سمجھاتے ہیں, اللہ محراب سے سمجھاتے ہیں. اگر مان لیتا ہے اللہ کی نعمت, اللہ کی قدرت, اللہ کی رحمتیں اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار رہتی ہے. اگر ان کی زبان نہیں سمجھتا تو زلزلے اپنی زبان سے سمجھائیں گے. خدا کا عذاب, خدا کی پھٹکار, خدا کی لعنت اپنی زبان کو استعمال کرنے لگیں گے. لوگوں قبل اس کے وہ وقت آنے سے پہلے کہ زلزلہ اپنی زبان سے ہمیں سمجھائے, طوفان اپنی زبان سے ہمیں سمجھائے, سیلاب اپنی زبان سے ہمیں سمجھائے, سونامی اپنی زبان سے ہمیں سمجھائے, خدا کی لعنت, خدا کی پھٹکار اپنی زبان سے ہمیں سمجھائے. خدا کی زبان کو سمجھ لو, قرآن کی زبان کو سمجھ لو, اور وہ زبان سمجھانے لگے. زلزلے کی زبان, سیلاب کی زبان, نہ تیرا باپ کام آئے گا, نہ تیری ماں کام آئے گی, نہ اس وقت مولوی کی زبان تجھے سمجھ میں آئے گی. حدیث پاک میں آتا ہے, کلام پاک میں بھی اللہ نے فرمایا, دنیا میں جن لوگوں کے سر سجدے کے لیے نہیں جھکا کرتے تھے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی پیٹوں کو تختہ بنا دیں گے. اب وہاں سجدہ کرنا چاہیں گے, نہیں کر پائیں گے. دنیا میں اکڑ کر چلتے تھے, میرے پاس مال, میرے پاس دولت ہے, میرے پاس حکومت ہے, میرے پاس سلطنت ہے, میرے پاس روپیہ ہے, پیسہ ہے, انفلوئنس ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تختہ بنا دیں گے, جھک نہیں پائے گا, سجدہ نہیں. جھکے گا, کوشش کرے گا, لیکن نہیں ہو پائے گا. تو اگر کوئی امیر حضرت حکیم ابن حزام کا نام لے, حضرت عثمان غنی کا نام لے, اگر کوئی جورو کا غلام, اگر کوئی تجارت کی سود میں لت پت ہونے والا, اگر کوئی تجارتی لون کے اندر لت پت ہونے والا خبیث, ناپاک, گندی زبان سے صحابہ کا نام لیتا ہے تو لعنت ہے. جیسے حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ شراب کا نام بدل کر لوگ